اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ جو کہ مکمل آیت پر مشتمل ہے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس ایک مکمل جملے میں ہمیں مزید بھی کچھ جملوں کی ضرورت میں ملے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اینالائز کرتے ہوئے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہاں پر انا نظر آ رہا ہے، تو ہمارا جملہ جو ہے انا سے شروع ہو رہا ہے، تو انا کو ہم حرف از حروف مشبہ بالفعل قرار دے دیں گے، اور اس کو حرف تاکید بھی کہا جاتا ہے۔ انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا منصوب ہوگا، خبر اس کی مرفوع ہوگی، اور خبر جو ہے انا کی وہ تین صورتوں میں آ سکتی ہے، یا مفرد یا جملہ یا پھر شبہ جملہ۔ تو دیکھتے ہیں یہ سب ہمیں کیسے ملتا ہے اس آیت میں۔ تو انا کا جو اسم ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے الذین۔ الذین اسم موصول ہے، اور اسم موصول واحد و جمع کے مبنی ہوتے ہیں، تو اس کو ہم اسم و انا قرار دے کر محلن منصوب بنا دیں گے۔ الذین اسم و انا ہو گیا، اور جب بھی اسم موصول آئے گا اس کا صلہ ضرور ہوگا۔ صلہ عام طور پہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، تو کفروا الذین کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہی ہے۔ کاف فارا مادے کی صورت میں ہمیں اس کا گرین کلر میں مادہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو کفروا فعل با فاعل، یہ صلۃ الموصول ہم اس کو قرار دے دیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد بریکٹ میں لکھ دیں گے کہ یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ یہ آپ کا فعل پلس فاعل ہو گیا، اور چونکہ صیغہ نمبر 3 ہے تو اس لیے فاعل میں نے ساتھ ہی بول دیا، اور ویسے بھی سیان کلر میں آپ کو واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل نظر آ رہا ہے۔ تو کفروا کا مطلب ہو گیا انہوں نے کفر کیا۔ ضمیر عائد جو ہے وہ اس میں واو ضمیر ہے جو الذین کی طرف لوٹ رہی ہے، تو الذین کفروا اب موصول سے ایک ساتھ ملا کر ہم انا کا اسم بنا دیں گے، لیکن بہرحال میں نے بالکل واضح آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ لیکن کفروا کے ساتھ ہی آگے واو کے ذریعے ماتو فعل بھی اٹیچ ہو رہا ہے، تو واو کو ہم عاطفہ قرار دے کر ماتو کا عطف کر دیں گے کفروا فعل پر۔ تو ماتو میم واو تا مادے کے ساتھ، کیونکہ الف کبھی بھی کسی فعل کا مادہ نہیں ہو سکتا، پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہ واو سے یا یا سے چینج ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ میم واو تا مادہ ہوتا ہے، ماتا یا موتو اگر باب نصرہ سے استعمال ہو، تو واو ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، تو ماتو جو ہے اس کو ہم معطوف قرار دے دیں گے، اور اس کا عطف جو ہے کفروا فعل پر ہو جائے گا۔ معطوف فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ معطوف ہو گیا، اور کفروا جو ہے وہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے معطوف علیہ ہو گیا۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر الذین کا صلہ ہو گیا، اور الذین اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر انا کا اسم ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا، اور بات آگے چل رہی ہے وہم کفارون کی صورت میں، تو واو کو ہم یہاں پر عاطفہ قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم کفارون آگے آ رہا ہے، اور ہم کفارون کو ہم جملہ اسمیہ بنا کر اگر حال قرار دے دیں تو بہت ہی خوبصورت ترجمہ بنے گا، تو واو کو ہم حالیہ قرار دیتے ہیں۔ یہاں پر واو حالیہ آ گیا، اور واو حالیہ کے بعد جملہ آ رہا ہے جملہ اسمیہ، تو اس کو ہم محلن منصوب قرار دے کر حال بنا دیں گے۔ ہم ضمیر مرفوع منفصل جو ہے یہ مبتدا قرار دے دیا جائے گا، اور جب بھی مبتدا آئے گا اس کی خبر ہوگی، اور وہ آ رہی ہے کفار کی صورت۔ کفار ہم جانتے ہیں کہ یہ جمع مکسر ہے کافر کی، اور اس کی جمع سالم کافرون بھی استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال کفار جو ہے یہاں پر خبر ہے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال بن جائے گا۔ ماتو میں جو ضمیر ہے واو ضمیر متصل فاعل، اس کا حال بن جائے گا، تو واو ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ ذوالحال قرار دی جائے گی، تو اس کو میں حال بنا دوں گا جملہ اسمیہ کو۔ وہم کفارون اس حال میں کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی ماتو اور وہ مر گئے اس حال میں کہ انہوں نے کفر کیا، تو ماتو میں جو ضمیر مرفوع متصل ہے اس کا حال بن جائے گا وہم کفارون، اور پھر ماتو فعل اپنے فاعل جس میں فاعل جو ہے وہ ذوالحال اور حال کا مجموعہ ہے، یہ پھر معطوف ہو جائے گا کفروا فعل پر۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس طرح کفروا
جو فعل ہے وہ معطوف علیہ ہے، اور ماتو وہم کفارن یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ معطوف بن جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر الذین اسم موصول کے لیے صلۃ الموصول بن جائے گا، اور اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر انا کا اسم بن جائے گا۔ اب انا کی ہمیں خبر چاہیے تو وہ آگے آ رہی ہے اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کی صورت میں، جس میں اولئک جو ہے اٹ سیلف مبتدا ہے۔ اولئک آپ کا یہ مبتدا بن گیا جی، اور مبتدا آئے گا تو اس کی خبر ہوگی۔ خبر اگر تھوڑا سا غور کریں تو علیہم کی صورت میں آ رہی ہے، اگر ہم صرف ایک لفظ پر غور کریں تو علیہم کی صورت میں یعنی شبہ جملہ خبر نہیں بنتا، تو تھوڑا سا مزید آگے دیکھیں تو علیہم لعنت اللہ، اب یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ اولئکہ کی خبر بن سکتا ہے۔ تو مبتدا کی خبر مفرد بھی ہوتی ہے، جملہ بھی ہوتی ہے، اور شبہ جملہ بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر جملہ کی صورت میں آ رہی ہے، اور جملہ بھی جملہ اسمیہ کی صورت میں ہے، جس میں علیہم جو ہے وہ خبر مقدم ہے، کیونکہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا۔ تو علیہم جو ہے یہ آپ کا خبر مقدم ہو گیا، اور لعنت اللہ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر یہ اولئک مبتدا کی خبر بن جائے گا، لیکن بات ساتھ چل رہی ہے والملائکۃ والناس اجمعین کی صورت میں، تو گویا واو کو عاطفہ قرار دے کر ہم اگلے دو اسماء کا عطف کر دیں گے اس میں جلالہ پر، کیونکہ اگلے دو اسماء جو ہیں وہ بھی مجرور ہیں، تو واو آپ کا عاطفہ ہو گیا، الملائکۃ یہ معطوف ہو گیا، اور اس کا عطف ہوگا اس میں جلالہ پر۔ اس کے بعد پھر واو عاطفہ آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد الناس جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا، تو اس میں جلالہ معطوف علیہ ہو گیا، الملائکتی جو ہے یہ معطوف اول ہو گیا، الناسی معطوف ثانی ہو گیا، تو ہم اس کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ الملائکہ کے آگے معطوف اول لکھ دیتے ہیں اور الناس کے آگے معطوف ثانی لکھ دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے آ رہا ہے اجمعینہ، اجمعین کو ہم تاکید قرار دے دیتے ہیں، تو اجمعینہ یہاں پر ذہن میں رکھیے گا مجرور ہے، کیونکہ اجمعونہ اجمعینہ ٹھیک ہے منصوب اور مجرور فارم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ مجرور فارم ہے، کیونکہ موقت کا جو اعراب ہوتا ہے وہی تاکید کا اعراب ہوتا ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو گویا لعنہ جو ہے یہ آپ کا مضاف ہو گیا، اس میں جلالہ معطوف علیہ ہو گیا، الملائکہ معطوف اول ہو گیا، الناس معطوف ثانی ہو گیا، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر موقد ہو گیا، اور اجمعینہ تاکید ہو گئی، اس طرح کر لیں اس کو، اور موقد اپنی تاکید کے ساتھ مل کر مضاف الیہ ہو گیا، اور مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر یہ خبر ہو گیا اولئک مبتدا کی، اور اولئک مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ انا کی خبر ہو گیا، اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے تو اس کو ہم محلاً مرفوع قرار دے دیں گے، اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ آیت گرامیٹیکلی ہماری انالائز ہو گئی۔ اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھتے چلتے ہیں۔ جس اسکرین پہ آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے۔ تو گویا یہ سب جو یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا اس میں انہوں نے سب کو شامل کیا، ویسے ہم اجمعین کو صرف الناس کی تاکید بھی بنا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 161 ہماری مکمل ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔